بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹو آل آف یو. آج کے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. ٹاپک تو نیا نہیں ہے، ٹاپک تو وہ ایک سیریز چل رہی ہے جس میں ہم اپنی ذات کو پہچاننے کے لیے اپنے نفس کے بارے میں سمجھ رہے ہیں، سمجھانے کی میں کوشش کر رہی ہوں اور آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں اپنے قلیل علم سے. جو میں نے سیکھا، جو میں نے سمجھا، یہ آپ کے لیے بھی ہے. کائنڈلی میرے لیکچرز کو غور سے سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اسی میں اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا کوئی بھی ایسا کام جو ہم دنیا میں کر رہے ہیں وہ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے تو پھر ہمارے لیے تباہی ہی تباہی ہے. اس لیے میں کوشش کر رہی ہوں اور میری کوشش یہ ہوتی ہے میں جو کچھ بھی سیکھوں آپ کو بھی بتاؤں. ٹھیک ہے جناب، تو ہم پڑھ رہے تھے نفس کے بارے میں، اس کی کریکٹرسٹکس، وہ کس طرح کہ وار کرتا ہے، کس کس جانب سے وار کرتا ہے، اور ہمارا ایمان جو ہے وہ ڈگمگاتا ہے جس سے اس کی ان حرکتوں سے، اور ہم انسیکیور فیل کرتے ہیں. اس میں سب سے بڑا جو انسیکیورٹی ہے وہ نفس جو ہے وہ موت سے ڈرتا ہے، انسیکیور ہے. اس کو انسیکیورٹی ہے موت سے. موت سے کیسے انسیکیورٹی ہے جناب؟ موت کا خوف، چونکہ آپ کو پتہ ہے موت زندگی کے رازوں میں ایک بہت بڑا راز ہے. اس کا بھید کوئی بھی نہیں کھول سکا اب تک. جتنا کچھ بھی جانتے ہیں وہ بہت کم ہے. اور نفس جو ہے وہ ہر لحظہ بے چین رہتا ہے موت کے خوف سے. یہ ٹائم فیکٹر کے طور پر کام کرتا رہتا ہے. ہر وقت ہمیں جو ہے نا ہر وقت ایکٹیو رکھتا ہے اور یہی کہتا ہے وقت کم ہے، یہ بھی کر لو، وقت کم ہے، یہ بھی، پتہ نہیں کب موت آ جائے گی، یہ وہ اس ٹائپ کی چیزیں نا. اب یہ نہیں کہتا کہ بھئی موت آ جائے گی تو ہمیں موت سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور جانے کے لیے کوئی تیاری کرنی چاہیے، بلکہ یہ کہتا ہے وقت کم ہے، ارے زندگی تو ایک ہی بار ملتی ہے، اس کو انجوائے کرو، ہر لمحہ انجوائے کرو. اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انجوائے کرنے سے منع نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے ہمیں تعلیمات یہ دی ہیں کہ جو بھی نعمتیں، جو بھی رحمتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں اور ہمیں اس سے راضی ہونا چاہیے، بلکہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. جو شکر ادا کرنا ہے وہی ایک سیلیبریشن ہوتی ہے، وہی ایک خوشی ہوتی ہے. لیکن ہم لوگ جو ہے ہر چیز کو اپنے طریقے سے، دنیاوی طریقے سے منانا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو نفس جو ہے وہ یہ ان چیزوں میں لگا کے رکھتا ہے ہمیں، اور اصل میں کرتا کیا ہے کہ یہ سب چیزیں، ان سب چیزوں کی لالچ دیتا ہے اور ہمیں بزی رکھتا ہے. موت کے بارے میں کہ بھئی موت کیا ہے؟ موت ایک اٹل حقیقت ہے. اس کا ایک وجود نہیں ہے. ایکچوئل میں موت ہے کیا، اس کو جاننا بہت ضروری ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ موت کا خوف کم ہو جائے، ہمارا نفس جو ہمیں موت کے خوف سے ڈراتا ہے کہ بھئی ہم یہاں سے چلے جائیں گے، ہمیں قبر میں دفنا دیا جائے گا، لوگ ہمیں چھوڑ جائیں گے، ہم قبر اندھیری میں ہوں گے اور قبر کا عذاب ہوگا. تو جناب موت تو صرف ٹرانسفر کا نام ہے، اور موت ہمیں تو آنی ہی نہیں ہے، وہ تو ہماری فزیکل باڈی کو آنی ہے. اور اس فزیکل باڈی کو موت آ جائے گی، وہ مٹی سے بنا ہے، وہ مٹی میں چلا جائے گا. مگر ہم جہاں سے آئے ہیں ادھر ہی لوٹ جائیں گے. جب بھی کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے ہی آئے ہیں اور بے شک ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کے واپس جانا ہے. تو اس بات پر تو ہمارا یقین ہے، کامل یقین ہے. تو پھر ڈرنا کیا؟
اور رہ گئی بات کہ خوف کس چیز کا ہے. خوف ہمیں نفس ہمارا اس چیز پہ دلاتا ہے کہ قبر میں چلے جائیں گے، کیڑے کھا لیں گے، ہم کیڑوں کی خوراک بن جائیں گے. قبر میں ہماری فزیکل باڈی جاتی ہے، مٹی ہے، مٹی کا جسم مٹی میں مل جائے گا، لیکن ہماری روح تو اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جائے گی. ٹھیک ہے. تو جب نفس کو اچھی طرح سے موت کے بارے میں علم ہو جاتا ہے کہ موت کب ہے اور کس کو آنی ہے، تو پھر اس کے دل سے موت کا خوف نکل جاتا ہے. اور جو مومن ہوتا ہے، جب اس کی روح قبض ہوتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں، فرشتے آتے ہیں بہت نورانی صورت میں اور اس کی روح قبض کر کے لے کے جاتے ہیں. اور مومن کی روح جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ چلو رب کی رضا کی طرف، اور وہ خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جاتی ہے. یہ صرف کافر یا منافق کی روح ہوتی ہے جو کہ جسم چھوڑنا نہیں چاہ رہی ہوتی، کیونکہ پوری زندگی اس نے، یعنی اس کے نفس نے نفسانی خواہشات میں اس کو الجھائے رکھا ہوتا ہے. اس کے ذہن میں خوف ہوتا ہے موت کا بہت زیادہ، اس وجہ سے وہ اپنے مالک کی طرف واپس نہیں جانا چاہتی. یہ نفس نے اس کو ساری زندگی ایسا گریب کیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ روح جو ہے وہ اب اپنے رب کی طرف واپس لوٹنا نہیں چاہتی، کیونکہ اس روح کو پتہ ہے کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس لیے فرشتے اس کی جب روح قبض کرتے ہیں تو بہت ہی خطرناک طریقے سے اور بہت ہی ڈراؤنی شکل میں، اور استغفار استغفار استغفار. تو یہ جو ہے نا، یہ جو نفس ہے ساری زندگی یہ ہمیں الجھائے رکھتا ہے، بزی رکھتا ہے، اللہ سے دور رکھتا ہے، اور موت کے خوف ہمارے ذہن میں رکھتا ہے. ہم مرنا ہی نہیں چاہتے، کسی قیمت میں نہیں مرنا چاہتے. ایک طرف تو یہ جو ہے نا کہ ہم مرنا نہیں چاہتے، یہ ہمیں اس چیز کی طرف لے کر آتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی زندگی سے پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ تو اس کی پازیٹیوٹی ہے. لیکن ہمارا ایمان ہے نا کہ ایک نہ ایک دن تو ہمیں مرنا ہی ہے، تو ہمیں موت کے لیے تیاری رکھنی چاہیے. لیکن چونکہ نفس ہے، اس نے موت کا خوف رکھا ہے، لیکن تیاری کے لیے کچھ بھی نہیں کرنے دیا. اس نے آپ کی روح کو اور جسم کو اپنی مرضی کے کاموں میں انوالو رکھا. تو جناب ہوتا کیا ہے کہ جب موت ہوتی ہے تو اس وقت آپ کو پتہ ہے ایکسپائر ہو جاتا ہے، سینسر وغیرہ سب بند ہو جاتے ہیں. جسم جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، اور پھر کیا؟ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ باڈی اور حواس خمسہ اور ہمارا جو ذہن ہے، یہ تینوں مل کر جو ہے وہ نفس بنا رہے ہوتے ہیں نا. تو اکیلا ذہن جو ہے وہ نفس نہیں بنا رہا. سو نفس کا ذہن کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے، اور باڈی پر اور حواس خمسہ کے اوپر. تو ان تینوں چیزوں کو کنٹرول میں کر کے یہ اس سے کام کروا رہا ہوتا ہے اپنی مرضی کے. تو جب موت ہوتی ہے تو جسم کی موت ہوتی ہے، حواس خمسہ کی موت ہوتی ہے، اور تیسری موت ہوتی ہے جو کہ نفس کی ہے. تو پہلی صورت میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اعصاب اور آرگنس وغیرہ وہ فیوز ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ تکلیف اس قدر اذیت ناک ہوتی ہے کہ نفس اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اور چونکہ نفس جو ہے وہ جسم سے حواسوں کے ذریعے رابطے میں ہیں، تو وہ پھر اس تکلیف کو بہت اچھے سے آبزرو کر رہا ہوتا ہے، اور اس سے برداشت نہیں ہو رہی ہوتی، کیونکہ ایسی تکلیف اس نے پوری زندگی میں ایسی تکلیف محسوس نہیں کی جو وہ موت کے ٹائم محسوس کر رہا ہوتا ہے. اب جناب جب موت کا عمل شروع ہوتا ہے تو اب نفس کی، یعنی کہ جو ذہن ہے اس کی جو ہے نا سیکیورٹی کی جو جبلت ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. اب انتقال شروع ہوتا ہے، یہ نفس کا انتقال ہے.
ڈیٹا ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی جتنی بھی یادداشت میموری میں ڈیٹا تھا وہ سارا ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے، بلکہ اپلوڈ ہوتا ہے۔ ڈاؤن لوڈنگ تو ساری زندگی چل رہی تھی، جو کچھ بھی وہ کر رہا تھا، اب اپلوڈنگ ہو رہی ہے۔ اپلوڈنگ ہو رہی ہے کیونکہ یہی آپ کا اعمال نامہ ہے، میرا اعمال نامہ ہے۔ اب آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، ہر یاد کا رشتہ ٹوٹنے لگ جاتا ہے، یعنی کہ استغفر اللہ، موت کے وقت ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ انسان کے ساتھ سامنے ہی سارے اپنے اس کے کھڑے ہوتے ہیں، اس کی اولاد، اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی، اس کی بیوی بچے، پر وہ کیا کرتا ہے، وہ پہچان نہیں رہا ہوتا، یادداشت سے رشتہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے، اور ایک پروسیس چل رہا ہوتا ہے جسے لیٹنگ گو کا پروسیس کہتے ہیں، یعنی کہ ہر چیز ختم ہو رہی ہے، ہر چیز اینڈ پہ جا رہی ہے، اسے اپنے سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہر چیز ختم ہو رہی ہے اور یادداشت تک مٹ رہی ہے، ڈیلیٹ ہو رہا ہے سب کچھ آہستہ آہستہ، کیونکہ اس کے مائنڈ میں ہی تھی نا ساری یادداشت، اس کے مائنڈ کو ہی پتہ تھا، ذہن میں سب کچھ تھا کہ یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میری اولاد ہے، یہ میری بیوی بچے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب چونکہ اب وہاں سے ڈاؤن لوڈنگ نہیں ہو رہی بلکہ اپلوڈنگ ہو رہی ہے، تو ذہن سے ڈیلیٹ ہو رہا ہے، وہ اپلوڈ ہو رہا ہے۔ اب جناب نفس کی موت ہو رہی ہے، یعنی کہ شعور کا مٹ جانا نفس کی موت ہے۔ اب موت کے وقت کیا ہوتا ہے، شعور ختم ہو جاتا ہے نا۔ شعور سے مراد یہ ہے کہ دیکھنا، سننا، چکھنا، یہ سارے جو حصے ہیں ختم ہو رہی ہیں، اور یہی اس کے ساتھ نفس کی موت کا بھی کارن ہے، یعنی کہ وجہ ہے جس کو کہتے ہیں آپ۔ اب یہ جناب یہ جو ہمارے نفس ہوتے ہیں نا، اس ٹرانسفر سے بہت شدید ترین دہشت میں آ جاتے ہیں، اور یہ ایک ان نون خوف ہے، اور یہ ان نون خوف ہے، اور یہی انسان کا سب سے بڑا خوف ہے جو اس جہان میں اس کو خوف زدہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا جناب۔ اور یہ خوف اس وقت ہی طاری ہوتے ہیں جب ہمارا نفس سے مطمئنہ نہیں ہوتا، نفس ہمارا مطمئن نہیں ہوتا، اور مطمئن کب ہوتا ہے، مطمئن اس وقت ہوتا ہے جب آپ خود کو اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کر لیتے ہیں۔ بار بار وہی بات کہوں گی کہ یہ سارے لیکچر کا مطلب جو ابھی تک خودی کا لیکچر چلتا آ رہا ہے، اپنے آپ کو تلاش کرنے کا، پہچان کا لیکچر جو چل رہے ہیں، سیریز چل رہی ہے، اس میں بار بار یہی بات کہوں گی کہ ہم نے ابھی تک جو پڑھ رہے ہیں، ہم ابھی نفس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ نفس کو جانیں گے تو اس کو اپنے آپ سے الگ کریں گے، پھر اپنے آپ کو جانیں گے۔ ہم کنفیوز ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کون ہیں اور ہمارا نفس کیا ہے۔ ہم نفس کو ہی اپنے آپ کو نفس ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو نفس ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم نفس نہیں ہیں، نفس الگ ہے اور ہم الگ ہیں، اور وہ جو ہم ہیں ہم اسی کی تلاش میں ہیں، وہ جو آپ ہیں، وہ جو میں ہوں، اسی کو جاننے کے لیے ہم سب یہ پڑھ رہے ہیں نفس کے بارے میں، تاکہ ہم نفس کو اپنے آپ سے الگ کر سکیں اور اپنے آپ کو جان سکیں اور پہچان سکیں۔ شکریہ۔